أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. میرا عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ ٹوٹل 14 آیتیں ہیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، جس میں سے 6 آیتیں یہ رکوع نمبر 9 کی ہے اور 8 آیتیں رکوع نمبر 10 کی ہے۔ گزشتہ کل جو آیتیں پڑھی گئی تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ وہاں سے شروع ہو رہا تھا آیت نمبر 82 تک۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات اور اس درمیان پیش آنے والے واقعات جو ہے نا اس کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا تھا کہ صحیح بخاری میں یہ چیز موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے پوچھنے پر یہ کہا تھا کہ جب قوم نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کو جو ہے ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سفر کرنے کا حکم دیا خضر علیہ السلام سے ملاقات کا۔ اچھا، اس میں یہ نشانی بھی بتلائی تھی کہ اپنے ساتھ توشے میں جو ہے نا مچھلی لے لینا، مچھلی جہاں اپنا راستہ بنا لے گم ہو جائے وہیں پر ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ اپنے ساتھ اپنے ایک نوجوان جو بعد میں چل کے نبی بننے والا تھے حضرت یوشع علیہ السلام، ان کو ساتھ لے کر چلے۔ اچھا، جب درمیان میں وہ آرام فرما رہے تھے تو یوشع علیہ السلام نے دیکھا کہ مچھلی جو ہے نکل کر سمندر میں راستہ بنا کے سرنگ بنا کے چلی گئی، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو ادب کا تقاضا اور لحاظ بھی یہی تھا کہ ان کو نہ اٹھایا جائے، اٹھنے پر انہیں بتلا دیا جائے، لیکن اٹھنے کے بعد جو ہے شیطان نے ان کو بھلا دیا، ان کو بتلانا بھول گئے، آگے چلے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سفر کی تھکن کی وجہ سے اور تھکاوٹ کی وجہ سے آپ نے جب ان سے توشہ مانگا کہ لاؤ اس سفر میں تو ہمیں بڑی تھکن لاحق ہوئی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں تازہ دم ہو جائے، اس وقت حضرت یوشع کو وہ واقعہ یاد آیا کہ یار مچھلی تو وہیں پر جہاں پر اس سے پہلے آرام کر رہے تھے وہیں پر سرنگ بنا کے چلی گئی تھی۔ اور ڈرتے ہوئے سہمتے ہوئے انہوں نے ان سے کہا
تو ان کو یوں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو جائیں گے، لیکن آپ نے جو ہے نا بڑے خوشی کا اظہار کیا کہ ارے یہی تو وہی جگہ تھی جہاں ان سے ملاقات ہو سکتی تھی۔ تو اچھا، ان سے ملاقات اب اس کے بعد ہو رہی ہے، اسی چیز کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی ملاقات کے بعد والے واقعات کو اللہ تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چٹان کے پاس واپس پہنچے تو وہاں وہ چادر اوڑھے ہوئے لیٹے نظر آئے، اور ان کو جس خصوصی علم کے سکھانے کا ذکر فرمایا گیا اس سے مراد تکوینیات کا علم ہے، جس کی تشریح اس واقعے کے آخر میں آ رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جب ملاقات ہوئی، اب ملاقات تو ہو گئی ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں؟ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی تکوینیات کا علم، اور آپ کو ایک ایسا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، یعنی شریعت کا علم۔ آپ شریعت کے ماہر ہو، میں تکوینیات کا ماہر ہوں۔ اللہ نے مجھے تکوینیات کا علم دیا ہے، آپ کو شریعت کا علم دیا گیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ڈیفینیٹلی کہ جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ لہذا انہوں نے کہا دیکھیے آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے ثابت پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کر دوں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں۔ انہوں نے کنڈیشن لگائی، جب تک میں خود کچھ نہ بتلاؤں آپ کچھ بھی نہیں پوچھیں گے اپنی طرف سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایگری، منظور۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایگری کر لیا۔ اب وہ دونوں چلے، چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر اس میں سوراخ کر دیا تھا، ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا۔ اب وہ سب چھید کیوں کیا تھا اس کا ریزن آگے آ رہا ہے، اس لیے ہم آگے چل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے، ارے آپ نے یہ کیا کر لیا؟ جنہوں نے بغیر اجرت کے ہمیں سوار کر لیا، آپ نے جو ہے انہیں کی کشتی میں چھید کر دیا۔ تو ان صاحب نے جب کشتی میں چھید کر دیا، یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر اس میں سوراخ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام بولے ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا۔ انہوں نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ مذکورہ حدیث میں ہے کہ وہ لڑکا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ انہوں نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام بولے اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی، یعنی کہ گرنا ہی چاہ رہی تھی، بس گرنے والی تھی۔ ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت لے لیتے۔ مطلب یہ ہے کہ بستی والوں نے مہمانی کرنے سے تو انکار کر دیا تھا، لیکن اس دیوار کی مرمت پر ان سے جائز
اجرت وصول کی جا سکتی تھی، جس سے ہمارے کھانے کا بھی انتظام ہو سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے۔ انہوں نے کہا لیجئے، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ حالانکہ انہوں نے بولنے سے منع کیا تھا، پہلی مرتبہ جب بولے تو انہوں نے کہا مجھے مہلت دیجئے، دوسری مرتبہ جب بول پڑے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لاسٹ موقع۔ اب یہ تیسرے موقع پر جب انہوں نے دیوار کو، جبکہ اس بستی والوں نے ان کا اکرام بھی نہیں کیا، ان کو کھانے پینے بھی نہیں دیا، اور آپ نے اس بستی کی دیوار کو جو ہے نا سیدھا کر دیا، تب اس پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ اس پر اجرت لے سکتے تھے، تو انہوں نے کہا اب جو ہے آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ لاسٹ موقع ہے، آپ کا یہ موقع بھی جو ہے نا ختم ہو گیا۔ ھذا فراق بینی و بینک، کہا لیجئے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ اب میں آپ کو سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اب آگے جو ہے نا وہ تینوں واقعات کیوں پیش آئے تھے، اس کے پیچھے کیا حکمت اور مصلحت کار فرما تھی، وہ تمام تر تفصیلات آگے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ کل وہ تمام تر تفصیلات بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے اس کے احکامات کے مطابق، اس کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے، اور جو ہے نفع والا علم عطا فرماوے، جو علم اللہ نے دیا اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرماوے، ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، قرآن اور حدیث سے بے انتہا عشق و محبت عطا فرماوے، قرآن اور حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا اور مشغلہ بنانے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔